جو تمہیں نبی دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ، یہی دین ہے۔ فرما دیا 5 وقت کی نمازوں میں کامیابی ہے، پکڑ لو، فرمایا چھوڑنے میں ناکامی ہے، پکڑ لو، یہی دین ہے۔ سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ایک رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دو، سارا سال روزے رکھتے رہو، ایک رمضان کے روزے کا ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ نبی نے پکڑا دیا، پکڑ لو، یہ راستہ ہدایت کا۔ نبی نے کہہ دیا روزہ چھوڑنا کوئی نہیں، میرے عزیزو اس راستے پر آ جاؤ، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سارے انسانوں کا آئیڈیل بنا دیا، سارے انسانوں کی زندگی کا آئینہ بنا دیا۔ آئینہ اللہ کی قسم ایک منصف ہوتا ہے، شیشہ ایک منصف ہوتا ہے، اپنے سامنے والے کھڑے ہونے والے سے دھوکہ نہیں کرتا۔ کالے رنگ کا کھڑا ہو تو گورا نہیں بتلائے گا، گورا کھڑا ہو تو کالا نہیں بتلائے گا، چھوٹا ہو تو لمبا قد نہیں بتلائے گا، لمبا ہو تو چھوٹا قد نہیں بتلائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ آئینہ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ماں نے بچے کو تیار کر دیا، کہنے لگی بڑا سونا لگ رہا ہے، بھائی کہہ رہے واہ واہ آج تو نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، دوست تجھے ملا کہ یار آج تو نے لش پش کر دی، کون سی کریم لگائی؟ جگری دوست نے تعریف کی، اس نے اعتبار نہ کیا، باپ نے تعریف کی، اس نے اعتبار نہ کیا، بھائی نے تعریف کی، اس نے اعتبار نہ کیا، ماں نے آنکھوں میں سرمے کے ڈورے ڈالے، اس نے اعتبار نہ کیا۔ اسے پتا اعتبار میں اس آئینے پہ کروں گا جو منصف ہے، ساری چیزیں بتلائے گا۔ کالا ہو ماں کو تب بھی پیار ہے، بھائی کو ماں جایا پیار ہے، باپ کو اپنا بیٹا پیار ہے، لیکن شیشے کے آگے کھڑا ہوں گا تو مجھے کھرے کا کھرا کھوٹے کا کھوٹا کر کے رکھ دے گا۔ یہاں داغ نظر آئے گا یہ شیشہ بتائے گا، یا کالا پن نظر آئے گا یہ شیشہ بتائے گا، مانگ ٹیڑھی ہوگی شیشہ بتائے گا، جسم پہ دھبا لگا ہوگا شیشہ بتائے گا۔ فرمایا او میرا بندہ، جس طرح شیشہ ایک منصف ہے، اسی طرح میرے تیرے زندگی کا منصف جناب محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ خبردار، جب میرے نبی کی زندگی کا آئینہ، حضور کی سیرت کا آئینہ، نبی کے کردار کا آئینہ، نبی کی عزت کا آئینہ، نبی کی زندگی گزارنے کا آئینہ جب تیرے گھر کے اندر آ کے لگ جائے، کیسے لگے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کافروں سے کوئی تعلق کوئی نہیں، میرے ہندوؤں سے تعلق کوئی نہیں، یہود و نصارہ سے کرانوں سے میرا تعلق کوئی نہیں، سکھوں سے میرا تعلق کوئی نہیں، میرا واسطہ میری ڈائریکٹ لائن اس سے ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر اس مکان کے اندر آئینہ لگا لیا محمد الرسول اللہ۔ پھر میرا بندہ تجھے کامیابی اور ناکامی کے لیے کسی اور سے پتہ نہیں کرنا، تو نے نبی کی زندگی کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ جو یہ کام میں کر رہا ہوں، نبی نے ہاں کر دی تو کرتا رہے، نبی نے نہ کر دی تو اتنا اس سے نفرت کر، اتنی تیرے دل کے اندر نفرت ہو جائے کہ تیرا جی اس کی طرف تھوکنے کو بھی گوارا نہ کرے۔ یہ عقیدہ ہے اور یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے۔ دکان سجانے میں میں نے کمی نہ کوئی کی، نبی کا نام لگانے میں نے کمی نہ کی، درود شریف پڑھنے میں میں نے کمی نہ کی، لیکن میرے عزیزو دکان کے اندر بیٹھ کر میں وہ کام کر رہا ہوں جو کام سراسر خلاف سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا نہیں بتایا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دکھاؤ، جو گاہک سے ریٹ طے کرو وہی چیز اسے دو۔ اب بازار کے اندر آپ میں تشریف لے جائیں، ابھی اسی مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھ کے جانے والے سارے بازاروں میں کوئی ریڈی پر کوئی دکانوں پہ بیٹھا ہوگا، تم قسم اٹھا کے بتاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بازار جا کر کیا تمہیں وہی چیز دے گا جو چیز وہ تمہیں دکھا رہا ہے؟ یہ تو بھی نماز پڑھ کے گیا نا، ابھی اللہ کے آگے کر کے گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ابھی تو کہہ کے گیا۔ یہ
4 سنت جمعے سے پہلے تھے، وہ لوگوں 4 رکعتوں میں کہہ کے گیا اہدنا الصراط المستقیم، 2 فرض تھے جمعے کے 2 میں کہہ کے گیا اہدنا الصراط المستقیم، 4 سنتیں بعد کی، پھر کہہ کے گیا اہدنا الصراط المستقیم، 2 سنتیں بعد کی، پھر کہہ کے گیا اہدنا الصراط المستقیم، 2 نفل بعد کے، پھر کہہ کے گیا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی 12 مرتبہ کا اہدنا الصراط المستقیم۔ کہ اوے بے شرما، تو نے ایک مرتبہ کا میں نے تیرے لیے سیدھا راستہ کھول دیا، مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے تو اس راستے پہ چل پڑا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے تجھے مسجد سے راستہ دکھایا تھا، عبد الحنان بول بول کے تھک گیا تھا، یہ راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مل گیا تو کھا کے خدا کا شکر کر لینا، نہ ملا تو خبردار اپنی 2 روٹیوں کی خاطر کسی غریب کے گلے پہ چھرا نہ پھیرنا۔ رب کعبہ کی قسم پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آمنہ کے لال کا دامن تیرے سے چھوٹ جائے گا۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، آپ بازاروں کے اندر دیکھ لینا لوگوں کا رش لگا ہوگا، تیرے میرے سے قرضہ لے کر رمضان المبارک کا سیزن لگائیں گے، کہیں گے یار انشاءاللہ 29ویں رات کو، چاند رات کو ڈبل کر کے دے دوں گا، تھوڑی بہت میں تجھے مٹھائی دے دوں گا۔ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے کہ ہر غریب ہر امیر روزہ رکھے گا، اللہ اکبر، اس کے روزے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر میں اپنے بچوں کے عیدی کی کپڑے، اپنے بچوں کی عیدی، اپنے گھر کے اندر سیویاں تیار کروں گا۔ اس نکمے کو کون سمجھائے کہ رمضان کمانے کا مہینہ نہیں، رمضان احساس کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے برتاؤ کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں 11 مہینے کما لو، 1 مہینہ اللہ کی مخلوق میری امت پہ رحم کر دو، 1 مہینہ تم میری امت پہ رحم کر کے دکھاؤ، قیامت کا دن ہوگا، ماں منہ موڑ کے کھڑی ہوگی، کملی والا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوگا۔ کپڑے والے بیٹھے ہیں، جوتے والے بیٹھے ہیں، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں اللہ کی قسم تمہاری دکان کے مالک کوئی نہیں، تمہاری ذہن سازی میں تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، اتنے اونچے فروٹ کے ڈھیر لگے پڑے ہوں گے، اتنی اونچی سبزیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، شام تک یہ ڈھیر ایسے ہی رہے گا، دکھائیں گے کچھ اور، دیں گے کچھ اور، دے دو تمہاری مرضی، ہم چپ کر کے لے جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے لے جائیں گے، دعا دے کے لے جائیں گے، ہم گالی دے کے اپنا روزہ خراب نہیں کریں گے، لیکن ایمانداری سے مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دکھائی کوئی اور چیز، پیسے اس چیز کے لیے دیے کوئی اور چیز، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے پیسے پورے لے کے سودا نہیں دیا بلکہ دھوکہ دے کر اپنے سارے گھر والوں کا تھیلی میں ڈال کے روزہ دے دیا ہے۔ صرف تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا، تجھے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ فرمایا رمضان تو غم خاری کا مہینہ تھا، ایک دوسرے کے احساس کرنے کا مہینہ تھا، یہ خاص تو نے احساس کیا، تو نے میرے بندوں کو، میرے مہمانوں کو، جب بندہ روزہ رکھتا ہے میرا مہمان ہوتا ہے، جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے میں اللہ کے دسترخوان پہ، میں میزبان یہ مہمان ہوتا ہے، اور ظالم تجھے شرم نہ آئی، تو نے میرے مہمان کا اکرام نہ کیا، کل میرے سے اپنے اکرام کی کیسے سوچ بیٹھا؟ اتنا اس کو دھوکہ دے جتنا قبر کا دھوکہ برداشت کر سکے، اتنا اس سے بے وفائی کر جتنا قیامت کے دن بے وفائی برداشت کر سکے، یہ تو تیری سٹ سہ لے گا، یہ تو تیری چوٹ سہ لے گا، جب قبر میں لٹا کر میں نے سٹ ماری، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا تجھے نہیں چھڑا سکے گی۔ آج ہمارے اعمال کی کمزوری یہی ہے، آج ہمیں اپنے اعمال کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا، تہجد کی کمی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے جیسی کیسی پڑھ لیتے ہیں، نمازوں کی نوافل کی کمی کوئی نہیں، ذکر کی کمی کوئی نہیں، تسبیح تحلیل کی کمی کوئی نہیں، مار کہاں کے پڑتی ہے، ہمارے معاملات اچھے کوئی نہیں۔ خدا کی مخلوق کو جس دن دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے، رب کعبہ کی قسم نمازوں کا اللہ اکبر فیض تیرے چہرے پہ نظر آئے گا، کاروبار میں نظر
آئے گا، اولاد کی جوانی میں نظر آئے گا، بچوں کے کردار میں نظر آئے گا، بیوی کے اخلاق میں نظر آئے گا، تیرے مکان کے حسن و جمال میں نظر آئے گا، حتیٰ کہ تیرے بستر پر میٹھی نیند کی صورت میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے تو خدا کی مخلوق پہ رحم کر۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کر کے دکھائے گا۔ جب تک اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، وہی بات جو پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اتنی سی اللہ میری امت کی عمر کر دی، پچھلی امتیں ہزار ہزار سال کی عمر، میری امت کی عمر اتنی سی کر دی۔ یا اللہ یہ ان کے ساتھ کیسے جا کے رلے گی، یا اللہ یہ ان کے ساتھ کیسے جا کے ملے گی؟ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں ہوں نا، میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دامن پھیلا کے کھڑے ہو جانا، اس وقت تک تیری جھولی بھر دوں گا جب محبوبہ، جب تک تو بس نہیں کہے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، آج کی یہ رات اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اور میرے عزیزو، لوگ اسی کی مخالفت کرنے لگ گئے، لوگ کہنے لگے جی یہ رات نہیں وہ رات نہیں، اور چل یہ رات نہ صحیح وہ رات، تو کتنا اس رات میں جاگ لیا، تو نے کتنے اس رات کے اندر نفل پڑھ لیے، آپ نے اتنا اس رات کے اندر اللہ کو راضی کر لیا۔ ایک نہیں 21ویں لیلۃ القدر آتی ہے، 23ویں آتی ہے، 25ویں آتی ہے، 27ویں آتی ہے، 29ویں آتی ہے، چلو یہ لیلۃ المبارکہ نہیں وہ لیلۃ المبارکہ ہے، تو ایمانداری سے بتا اس رات کو تو نے سو کے گزار دیا، وہ رات تو نے کتنا جاگ کے گزاری ہے؟ اللہ اکبر، گناہ سے باز نہ آیا، ٹی وی والی لعنت سے باز نہ آیا، موبائل والی لعنت سے باز نہ آیا، ہنسی مذاق سے باز نہ آیا۔ ہنسے تو وہ جو بے فکر ہو کے مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، روئے وہ جسے فکر ہو کے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی۔ آج ہمارے رونے کی پالیسی بھی غلط ہے، آج ہمارے ہنسنے کی پالیسی بھی غلط ہے۔ مال کھٹ گیا رو کے دکھا دیا، مال مل گیا ہنس کے دکھا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ ٹکڑے کروا لیا کرتے تھے، صحابہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کر نبی کے قدموں میں لایا کرتے تھے، ناک کو ہاتھ لگا کے دیکھا کرتے تھے، اگر ناک کی نتھوں میں سانس آیا کرتی میرا محمد یوں کر کے آنکھ کھلوایا کرتے، فرمایا کرتے بتا اس وقت تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہ کملی والے میرے محسوس کی میری پرواہ نہ کرو، آپ بتاؤ میرا اللہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ فرمایا یاران مصطفیٰ میرا رب تمہیں ان ٹکڑوں میں بٹا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پتہ ہے پھر ماں کا نہیں کہتے تھے، بہن کا نہیں کہتے تھے جی میری بہن کا خیال کریو، جی میری ماں کا خیال کریو، جی میری بچیاں ہی بچیاں ان کا خیال کریو، مسکرا کے کہتے تھے جی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تمہیں ٹکڑوں میں بٹا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کہتے پھر کملی والے ہمارا بھی سن لو، فزت برب الکعبہ، بکھر گئے اجڑ گئے یتیم بچے کر گئے، رب کعبہ کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، پروردگار عالم نے برکت والی مبارک رات عطا فرما دی۔ یا اللہ حضرت انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک پیر محل میں کاروبار کرے گا، کپڑے کی دکان پہ بیٹھے گا، رات کو 11 بجے دکان بند کرے گا، کروڑوں روپے کی مالیت والے دکان والے نے 15,000 روپے پہ ملازم رکھا، جب تک آخر میں جھاڑو نہیں دلوائے گا، دکان کے تالے نہیں لگوائے گا، الہ العالمین وہ مجھے گھر آنے نہیں دے گا، اللہ پھر کون جاگے گا؟ سارا دن میں کھڑے ہو کے دھوپ میں چہرہ میرا کالا، سینہ میرا کالا، ہاتھ پیر
پیر میرے کالے، کپڑے میرے گندے ہو گئے، اے اللہ میرا امتی کتنا رات جاگ لے گا؟ یا اللہ اگر وہ رات جاگ نہ سکا، سو گیا، کیا تو پکڑ میں لائے گا؟ فرمایا میرا حبیب اللہ اکبر، اگر میرے ساری رات جگوانا ہوتا تو میری رحمت کا اندازہ کون لگوائے گا؟ الہ العالمین پھر میں کیا کروں؟ فرمایا عمریں تو چھوٹی میں نے عطا فرما دی، لیکن میں نے راتیں دن بڑی برکت والے عطا فرما دیے۔ جا اپنے امتیوں میں اعلان کر دے ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، اس رات کی نیت سے ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہہ لے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، ایک مرتبہ کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ لے گا، حتیٰ کہ 2 رکعت پڑھ لے گا، ایک رکعت میں سورہ فلق دوسرے میں سورہ ناس پڑھے گا، بس یوں کر کے ہاتھ منہ پہ پھیر کے سو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میری مجھے کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ یوں کر کے سو گیا میں 84 سال 4 مہینے راتوں کو جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ آج مالک کائنات اللہ اکبر فیہا یفرق کل امر حکیم، آج میرے عزیزوں پورے سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کا بجٹ جون میں آتا ہے، پاکستان کا بجٹ مئی میں تیار ہو جاتا ہے، یہ بجٹ بجلی کے یونٹ گراتا ہے، یہ بجٹ بجلی کے یونٹ بڑھاتا ہے، یہ بجٹ میرے عزیزوں صابن کی قیمت بڑھائے گا، یہ بجٹ روفزا کی قیمت بڑھائے گا، یہ بجٹ تیل کی قیمت بڑھائے گا، اشیاء خرد و مصنوعات کی قیمت بڑھائے گا، کپڑے کی قیمت بڑھائے گا۔ لیکن آج جو بجٹ مل رہا ہے یہ بجٹ بتائے گا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ناکامیاب ہے، اس نے میرے پاس آنا ہے، اس نے بھی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے چاند ذرا غور کر لینا، ذرا فکر کر لینا، میں ساری رات جاگنے کا نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی ایک آدمی ہے تھکا ہارا ہے، پیارے پیغمبر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نفل بھی پڑھ نہیں سکتا، گھر اس کا بڑی دور ہے، مسجد بڑی دور ہے، گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ کوئی نہیں، عیالدار ہے، بال بچہ دار ہے، گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ کوئی نہیں، کملی والے وہ کیا کرے؟ فرمایا جاؤ جاؤ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے اس امتی سے کہہ دو ساری رات جاگنے کی ضرورت کوئی نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، فجر کی اٹھ کی پڑھ لے، تب بھی میں رات جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے آگے رجوع ہونے کی رات ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لینا، نوافل کا اہتمام کر لینا۔ مولوی صاحب میں ایک رکعت میں کتنی صورتیں پڑھوں؟ اگر پروردگار عالم صورتیں پڑھنے سے اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا تو پھر مولوی صاحب پورا قرآن پڑھنے کو کہتے۔ خدا کی قسم ایک رکعت میں ایک آیت پڑھ کر سجدے میں اس کے آگے پڑھ جانا، دیکھ مالک کائنات معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ جتنا ہو سکے میرے عزیزو استغفار کی کثرت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، پھر دیکھنا پروردگار عالم کس طرح اپنے بندے کو نوازے گا۔ لیکن ہر معاملے میں عاجزی انکساری دکھانا، جس دن اپنے اللہ کے بندے کو احساس پیدا ہو گیا، جس دن اسے پتہ لگ گیا کہ مرنا ہے اور میرے خدا کو منہ دکھانا ہے، جس دن احساس ہمارے اندر آ گیا، خدا کی قسم نیکی والے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ احساس اللہ کب دے؟ جب انسان اس کی طلب کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، احساس حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھر کی بالکونی کے اوپر بیٹھا اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، پروردگار عالم کو یاد کر رہا ہے۔ ایک عورت دروازے پر آ گئی، من دق الباب، اوپرلی منزل سے نیچے اتر کے آئے، کون؟ حسن بصری میرے بچے نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، آج اس کا دل توبہ کرنے کو کر گیا، آج پروردگار عالم کی رحمت اس کے اوپر چما چم برس رہی ہے، لیکن حسن بصری وہ آج تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے اس کے پاس لے کے جانے کے بجائے اسے میرے پاس لے آ، یہاں آؤں گا توبہ تلہ کراؤں گا۔ گھر گیا، گھر گئی ماں اور جا کہنے لگی بچے حسن بصری بلا رہا ہے، 3-4 مرتبہ اچھا کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے۔ آخر میرے عزیزو زندگی کا اختتام ہو گیا، وہ وقت آ گیا جس دن موت نے دروازے پر آ کے دستک دے دی۔ پیر مار والو اندازہ ہے اللہ کی قسم، کراچی سے آج ڈاک آئی یا نہیں آئی، اخبار تمہارے لاہور سے آیا نہیں آیا، لیکن رب کعبہ کی قسم آج کئی گھروں میں اسرائیل علیہ السلام آ کے چلا گیا ہے۔
کسی کے باپ کو لے کے گیا. پچھلے ہفتے میرے عزیزو ایک آدمی کا انتقال ہوا. واللہ اکبر, شہر کی ٹھنڈی بوتل پینی ہوتی اس کے پاس چلے جاؤ, گاہک کہہ رہا ہے بھائی سلیمان بوتل دے دے. بھائی سلیمان پان منہ کے اندر لے کے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. 4-5 مرتبہ کہا بھائی سلیمان تینوں کیا ہو گیا, یوں کر کے ہاتھ لگایا زمین پہ گر گیا. بیوی انتظار کر رہی ہوگی, بچے انتظار کر رہے ہوں گے, رشتہ دار انتظار کر رہے ہوں گے. اسرائیل علیہ السلام راستے میں سے لے کے چلا گیا. بارات جا رہی ہے, مووی بن رہی ہے, گاڑیاں پیچھے لش پش ڈگا ڈگ جا رہی ہیں, ڈالر پونڈ لٹائے جا رہے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں لڑکی والے گھر سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے. اسے پتہ ہی نہیں شادی حال سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, ضروری نہیں وہ کالے کپڑوں میں لے کے جائے, کبھی کبھی لال جوڑوں میں بھی لے کے چلا جاتا ہے. یا تو میرے چاند میرے پیارو, اگر ہمیں اعتبار ہو کہ زندگی 50 سال اور جی لیں گے, چلو 25 سال گناہ کر لیں, آخر کے 25 سال خدا سے معافی مانگ لیں گے. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو خدا کی قسم مرتے دیکھا. میں ایک قرآن خوانی کے اندر میرے عزیزو ماننا والا کے اندر بیٹھا تھا. ایک لڑکا نوجوان ہے, مرید ہے, اس کے والد صاحب کی قرآن خوانی میں بیٹھا, اور جمعے کا ہی دن تھا. اور کہنے لگا مولوی صاحب 6 بجے آؤ, 7 بجے بیان شروع کر دو. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے میرے عزیزو. میں نے بیان ختم کیا, سامنے سے میں نے خود دیکھا دروازہ کھلا, ایک آدمی آیا, اللہ اکبر, اور آواز بھی پیچھے پڑی, ابو امی کہندی روٹی کھا کے چلا جا. اتنی زور سے بچے نے کہا, آواز سامنے پڑی, اور کہتے ہونے آیا مولوی دبا کران لگا, ہونے آیا مولوی دبا کران لگا. اللہ اکبر, پیشے کا وکیل تھا, پراٹھا بن چکا, انڈا بن چکا, چائے پیالی میں ڈل چکی. اللہ اکبر, یہ تو دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھوانے کے لیے آ رہا تھا. جہاں مجمع بیٹھا تھا وہیں قدم رکھا, دھڑام سے گر گیا. روٹی پڑی کی پڑی رہ گئی, ہاتھ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ہمیں اپنی بھول گئی, اس آدمی کا فکر پڑ گیا. یہ 1 سال پہلے میں ملتان کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا. میں سامنے سے آ رہا تھا, سامنے سے اتنی پھولوں کی پتیاں میرے پہ نچھاور. مائی بھولی والی مسجد, اتنی پھولوں کی پتیاں بے اسلام صاحب میرے پر نچھاور. اللہ, مولانا عثمان صاحب 47 سالوں مسجد کا خطیب, کہنے لگے واہ جی واہ, آج ساڑھے بھاگ جاگ گئے. صدیقی صاحب کا 3 سال کے بعد ٹائم مل گیا. نعرہ تکبیر, میں نے خود نعرہ اللہ کی قسم سنے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. جب میں کرسی پر آیا, کہنے لگا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان ہے, 47 سال ہو گئے اس مسجد میں خطابت کرتا ہوں. حضرت آپ کے آنے پر مرحبا کہتا ہوں. چاچا جی مولوی صاحب, اللہ کی قسم ہاتھ کے اندر تھا, دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ملتان کے اندر جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے لگے, چرپائی مسجد کے گیٹ پہ پڑی تھی, دنیا کے رو رہی تھی, اور یوں کر کے خدا کے گھر کو پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آجو یہی تقریر سن لو. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے, یہ اس وقت خدا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں, یا اللہ مجھے مغفرت کے علاوہ خالی نہ بھیجنا.